بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں مسکراتے چہروں آپ کو ملک خضر حیات کا سلام پہنچے اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ محبت بھرا پیغام پہنچے. عزیزان من، ایک واقعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایک پیر صاحب تھے جو اپنے وقت کے بڑے جانے پہچانے تھے. تو ان کے پاس ان کا ایک مرید ان کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی، حضرت اللہ تعالیٰ سے کافی میں نے ہدایت مانگی ہے، ہر دعا میں، ہر نماز کے بعد، صبح شام، لیکن حضرت مجھے ہدایت نہیں مل رہی. تو بڑا پریشان ہوں کہ مجھے ہدایت کیوں نہیں مل رہی، اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ آپ کو 2 دن ہمارے پاس ٹھہرنا ہوگا، باقی ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب کرے، ہدایت مل جائے. تو وہ مرید 2 دن حضرت کے پاس ٹھہر گیا. حضرت نے اپنے خادم کو فرمایا کہ اس مریض کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، لیکن اس کو پانی نہیں دینا، مچھلی دینی ہے، جتنی مرضی یہ کھائے، بھنی ہوئی مچھلی کھائے یا پانی کی جگہ پہ شوربے والی مچھلی پیے، لیکن اس کو پانی نہیں دینا. تو خادم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسے ہی کیا. جب کھانے کا وقت ہوا تو مرید کو ایک کمرے کے اندر بٹھایا گیا اور کھانا لگایا گیا، دسترخوان لگایا گیا. اس نے کھانا شروع کر دیا. مچھلی خوب اس نے کھائی، پیٹ بھر کے کھائی. جیسے جیسے مزہ کرتی گئی ویسے ویسے وہ کھاتا گیا. اس کے بعد اسے پانی کی طلب محسوس ہوئی، پانی کی شدت محسوس ہوئی. اس نے دیکھا تو پاس پانی نہیں تھا. وہ بڑا حیران ہوا، تھوڑی دیر انتظار کیا، پانی نہیں آیا. تو اس نے آواز لگائی کہ بھائی مجھے پانی دو، پانی نہیں ہے میرے پاس. پھر وہ مچھلی کھانا شروع ہو گیا. تو ایسے کرتے کرتے مچھلی تو اس نے خوب کھائی، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا. آخر کار جب اس نے پانی کے لیے دروازہ نوک کیا تو دروازے کو کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازہ بھی بند ہو گیا. اب وہ زور زور سے دروازے کو نوک کرنا شروع ہو گیا کہ پانی دو، پانی دو، مجھے پانی چاہیے. لیکن مریض سن رہے ہیں، چونکہ پیر صاحب کا حکم تھا دروازہ نہیں کھولنا اور پانی نہیں دینا. تو وہ جب زور زور سے دروازے کو نوک کر رہا تھا، اس کے بعد پھر اس نے دیواروں کے ساتھ ٹکریں مارنا شروع کر دی، چلانا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا. ایک کمرہ بند اور پریشان ہو گیا. اندھیرا بھی تھا اور پیاس کی شدت نے اس کو بہت زیادہ تڑپایا ہوا تھا، ستایا ہوا تھا. بڑا پریشان ہوا، ادھر ٹکریں مار، ادھر ٹکریں مار، پانی دو، مجھے پانی چاہیے، میں مر رہا ہوں، کیا کر رہے ہیں آپ، مجھے پانی چاہیے. حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ جناب وہ اس کے کپڑے بھی اس کے پھٹ گئے، کپڑے بھی اس نے پھاڑ دیے، زلفیں اس کی بکھر گئیں، آپے سے باہر ہو گیا. اب اسے پتہ نہیں چل رہا کہ دروازہ کس طرف ہے، دروازہ بھی بند کر دیا گیا. تو دیواروں کو ادھر ٹکر مار، ادھر ٹکر مار، پانی دو، پانی دو. اتنا اس نے شور کیا، چلایا، چیخا. جو
باقی خادم تھے اور مرید تھے، ان صاحب کو ترس آ گیا، جن میں پیر صاحب بھی تھے۔ آخر وہ جب پانی نہ ملا تو نڈھال ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، زمین پہ گر پڑا، رنگ اس کا پیلا ہو گیا۔ تو تب پیر صاحب نے کہا کہ آپ اس کا دروازہ کھولو۔ تو خادم نے دروازہ کھولا تو پیر صاحب نے دیکھا تو وہ بالکل ہچکیاں لے رہا تھا، رنگ اس کا پیلا پڑا ہوا تھا۔ خیر پیر صاحب نے فوراً پانی اپنے ہاتھ سے وہ جام ڈالا، وہ پیالے میں ڈالا، ڈال کے بسم اللہ کر کے ان کو پیش کیا، اپنے ہاتھ سے جب پلایا، اس نے جب پانی پیا تو اس کے چہرے پر تازگی آ گئی، وہ ہوش حواس اس کے ٹھیک ہو گئے، ہوش میں آ گیا، اور پہلی نگاہ اس کی پیر کے چہرہ مبارک پر پڑی تو بڑا خوش ہوا، اور خوش جب ہوا تو پیر صاحب نے جب اپنے مرید کو دیکھا تو پیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سچ بتاؤ، کبھی آپ نے اس طرح اللہ سے ہدایت مانگی ہے جس طرح آج تو نے پانی مانگا ہے؟ رو رو کے، چیخ چیخ کے، ٹکرے مار مار کے اپنے آپ کو رلایا ہے، آپ نے تڑپایا ہے، ستایا ہے، کھپایا ہے۔ ایسے کبھی آپ نے ہدایت اللہ سے مانگی؟ اور جب تو چیخ رہا تھا، ٹکرے مار رہا تھا، رو رہا تھا، اس وقت میرے سمیت سب کو ترس آ رہا تھا۔ تو وہ تو اللہ کی ذات ہے، اس کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ ایک بندے کو نہیں پتا کہ اللہ رب العزت بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ تو وہ ہستی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، پیار کرنے والی ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب کرے۔ اور جب بھی دعا مانگیں عزیزان من، ناظرین وطن، جب بھی دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیں، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ ہر چیز تک آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے یہ جب تک آپ مانگیں گے نہیں تب تک یہ نصیب میں نہیں آتی۔ اور ہدایت دینے والی ہستی مالک کائنات، خالق کائنات خود اللہ رب العزت کی ذات ہے، ان کے علاوہ نہیں کہیں سے بھی ملتی۔ ہدایت نہ ماں دے سکتی ہے، نہ باپ دے سکتا ہے، نہ استاد دے سکتا ہے، نہ پیر دے سکتا ہے۔ دے سکتے ہیں تو خوش نصیبی دے سکتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے، رو کے، جستجو کے ساتھ مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا ثمر نصیب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے، سب کو ہدایت نصیب کرے۔ تو ناظرین وطن، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ نیو چینل لائف لائنز ود خضر بابا۔ آپ کا میزبان بندہ ناچیز ملک خضر حیات آپ کی خدمت میں، آپ کے پیش آپ کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت کوشاں اور دعا گو۔ عزیزان من، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ واچ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اس چینل کا بھرپور ساتھ دیجئے۔ یہ چینل بنے گا آپ کا فخر، اور آپ کے دل کی آواز کو پہنچائے گا آپ کے چاہنے والوں کے دل تک، اور یہ چینل بنے گا آپ کا فخر۔ آپ تو ہیں ہی اس چینل کا فخر۔